نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ 229 نمبر آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ مدینہ کے اندر نازل ہونے والی یہ سورہ ہے۔ مدینہ کے اندر معاشرتی مسائل جس تعداد سے بڑھ رہے تھے، اسی حساب سے ان کا حل بھی مدنی دور کی صورتوں کے اندر بتایا گیا۔ نکاح اور طلاق یہ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دین اسلام جتنے معاشرتی مسائل ہیں ان کی مکمل اور واضح تفصیلات فراہم کرتا ہے، تاکہ کوئی مسلم جس کا اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان ہو اور وہ کسی مسئلے کے اندر شک و شبہ میں رہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نکاح ایک اختیاری رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ نکاح کا رشتہ جو چند شرائط کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ دیر پا ہوتا ہے۔ جو مرد کسی عورت کو حق مہر دے کر اپنے نکاح میں لاتا ہے، اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ وہ مرد اس خاتون کے ساتھ اپنی مکمل زندگی گزارے۔ لیکن ایسا ممکن ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ بن نہ پائے، کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں، تو اسلام نے اس کا حل جو ہے وہ طلاق کی شکل میں بھی بتایا ہے۔ معاشرے کے اندر طلاق کے جو مسائل ہیں وہ اکثر اور بیشتر سامنے آتے رہتے ہیں اور ان کا حل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان جب کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو اکثر و بیشتر پھر وہ پریشان رہتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکال پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے معاشرتی مسائل ہیں اور ان کا جو حل شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، ہمیں اس سے واقف ہونا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے مسائل سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ طلاق
اگر میاں اور بیوی کا نباہ نہ ہو پائے اور نوبت اس حال تک آ جائے کہ اس کا صرف ایک ہی حل باقی رہ جائے کہ ایک مرد اپنی منکوحہ بیوی کو طلاق دے اور اس کو علیحدہ کر دے، تو اس کا شریعت نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ متعین کر دیا ہے۔ اگر کوئی مومن جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، جو اس کتاب کو منشور کی کتاب مانتا ہے، جو مومن اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، تو اللہ کی کتاب نے اس مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی ہے تاکہ کوئی مومن اس سے ناآشنا نہ رہے۔ ایک بندے کا اختلاف اس عروج پر پہنچا ہے کہ وہ اب اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ ہے، جس حال میں ہے، وہیں پہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور جس کو وہ کل اپنے نکاح میں لایا تھا اس سے بالکل اپنا راستہ جدا کر لے۔ شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت نے اس کو ایک طریقہ جو ہے وہ متعین کر دیا ہے کہ اب وہ طلاق کس طرح دے گا، کس حال میں دے گا، کس وقت دے گا۔ بندہ آج ناراض ہے، چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، لیکن اس کو اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی بیوی حالت حیض کے اندر ہے یا حالت طہر میں ہے۔ سب سے پہلے وہ اس بات کا انتظار کر کے دیکھے گا، اگر اس کی بیوی حالت حیض کے اندر ہے تو وہ انتظار کرے گا، اپنے اس فیصلے کو اپنے پاس رکھے گا۔ اس کی بیوی حیض کے بعد حالت طہر میں آئے گی، حالت میں طہر میں آنے کے بعد بغیر مجامعت کے بیوی کو ملے بغیر اس کو ایک طلاق دے گا۔ اب یہ اپنی اس متعلقہ بیوی کو، جس کو اس نے شریعت کے مطابق ایک طلاق دی، اس کو اپنے گھر میں رکھے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نہ تو مرد اپنی بیوی کو اپنے اس گھر سے نکالے گا، اور بیوی کو حکم دیا نہ بیوی خود بخود اس گھر کو چھوڑ کر جائے گی۔ یہ اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، اس کو ایک طلاق مل چکی ہے، اب اس کی جو عدت ہے وہ اس کا 3 مرتبہ حیضہ ہو کر پاک ہو جانا ہے۔ تو یہ اپنی عدت جو ہے اسی گھر کے اندر گزارے گی۔ طلاق ہو گئی، لیکن دوران عدت یہ خاوند کے سامنے ہے، خاوند کے گھر میں ہے۔ اسلام نے اس کو پابند کیا، مرد کو پابند کیا کہ وہ گھر سے نہیں نکالے گا، عورت کو پابند کیا کہ وہ اس گھر سے نہیں نکلے گی بلکہ اسی گھر کے اندر رہے گی۔ اب یہ دوران عدت اگر اس کا دماغ ٹھکانے میں آ گیا، اس نے جو طلاق کا فیصلہ کیا تھا اس کو اب محسوس ہونے لگا کہ میرا وہ فیصلہ غلط ہے، یا میں اس فیصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، تو دوران عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق دینے والے مرد کو اس بات کا مکمل اختیار دیا ہے کہ یہ دوران عدت اپنی اس متعلقہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرے گا، یہ اس کی متعلقہ بیوی دوبارہ اس کی بیوی رہے گی، یہ اس کے ساتھ پھر مکمل زندگی گزار سکتی ہے۔
جو رجوع کرنا ہے اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اگر عدت مکمل ہو گئی، یہ اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن مرد اس بات کے اوپر جو خامد تھا جس نے طلاق دی تھی اس پر قائم رہا کہ میں اس فیصلے کے اوپر مضبوط ہوں، میں اپنی اس متعلقہ بیوی سے رجوع نہیں کرنا چاہتا، جیسے عدت ختم ہوگی اس کی یہ متعلقہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ اب وہ عورت اس سے آزاد ہے، وہ جس مرد سے چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور اس مرد کو اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عدت گزرنے کے بعد یہ اس خاتون کو پابند کرے کہ تو نے نکاح اب کسی اور جگہ پہ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک بہترین طریقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی طریقے کو ہی پسند کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو طلاق کے معاملے میں احسن ترین طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر مرد کا بھی مکمل تحفظ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر عورت کا بھی مکمل تحفظ ہے۔ ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، خاندان کے کچھ لوگ پڑ گئے ہیں، 6 مہینے کے بعد دوبارہ اس مرد کا یہ فیصلہ ہے، اس نے ترمیم کی ہے اپنے اس پرانے فیصلے کے اندر، اس کو تبدیل کیا ہے کہ نہیں جی اس وقت تو میں نے ایک فیصلہ کر دیا تھا، ایک طلاق دے دی تھی، لیکن اب میں دوبارہ اپنی اسی بیوی کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ تو اسلام نے اب اس کو پابند کیا کہ یہ دوبارہ اپنی اسی متعلقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے کسی اور جگہ پہ نکاح نہیں کیا۔ نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر طے ہوگا، اور وہ عورت دوبارہ اس کی بیوی بن سکتی ہے، اس کے بچوں کی ماں دوبارہ اس کے گھر میں آ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ جو پیدا ہو چکا تھا طلاق کی وجہ سے، اس کا حل ممکن ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے طلاق کا، لیکن مذکورہ آیت کے اندر اسی مسئلے کی وضاحت کی گئی، کہا گیا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے آپ نے طلاق دے دی، اب 2 مرتبہ کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے۔ یہ طلاق گنتی میں رہے گی اگر آپ دوران عدت رجوع کر لیتے ہیں، لیکن یہ طلاق گنتی میں رہے گی اب اس مرد کے پاس باقی جو اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار تھا علیحدگی کے اعتبار سے، تو اب وہ 1 ختم ہو گیا، 2 باقی رہ گئے اس کے پاس اختیار، وہ اس کو پھر کسی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، دوبارہ بیوی گھر میں آ گئی، 1 طلاق سے بھی ایسا ممکن ہے۔ اگر کسی بندے نے 1 طلاق دی اور وہ پھر چاہتا ہے کہ نہیں میں دوسری طلاق بھی دینا چاہتا ہوں، تو اسلام نے اس کو پھر پابند کیا کہ وہ دوسرے طور کے اندر پھر بھی طلاق دے سکتا ہے، 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ 1 طلاق سے بھی آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو سکتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مکمل علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں جی میں نے تو بیوی کو ہر حال میں ہی الگ کرنا ہے، 3 طلاقوں تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ دوسرے طور کے اندر، ایک طور میں آپ نے 1 طلاق دی، عدت شروع ہو گئی، بیوی کو حیض آیا، وہ پاک ہوئی، دوسرے طور کے اندر آپ پھر دوسری طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری طلاق یہ عدت آپ کی چل رہی ہے، عدت کے بعد آپ کی بیوی اسی طرح آپ سے آزاد ہے، لیکن ایک اختیار باقی ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہیں عدت کے بعد، عدت کے اندر رجوع، اور عدت کے بعد اس کو دوبارہ آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 موقع تو گنوا دیے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کو طلاق
बैन देना चाहता हूं, इसको अपने आप से बिल्कुल जुदा करना चाहता हूं, इसको अपनी बीवी कभी भी बना के नहीं रखना चाहता, तो फिर आप शरीयत के एतबार से तीसरे तौर के अंदर फिर तीसरी तलाक देंगे। 3 तलाकें इसी तरतीब से दी जाएंगी। बगैर मुजानत के हर तौर के अंदर 1 तलाक। 1 तलाक से भी आपकी बीवी जुदा हो सकती है, 2 तलाकों से भी जुदा हो सकती है, लेकिन 1 और 2 तलाकों के अंदर आपके पास ये अख्तियार बाकी रहता है कि आप इद्दत के दौरानिये में रुजू कर सकते हैं और इद्दत गुजरने के बाद अपनी उसी मुतल्लका बीवी से दोबारा नए हकमार के साथ निकाह कर सकते हैं। और अगर आपने 3 तलाकें दे दी हर तौर के अंदर, तो ये खातून आपकी दोबारा बीवी नहीं बन सकती, आप इसको घर में नहीं ला सकते। इल्ला माशाअल्लाह अगर ऐसा हो जाए तो वो खातून 3 तलाकें आपने दे दी, अलग अलग तौर के अंदर आपकी बीवी आपसे मुकम्मल जुदा हो जाएगी, वो अलग हो गई, उसने किसी और जगह अपना निकाह कर लिया। अब हादसाती तौर पर वो खातून, उसका वो दूसरा खामन फौत हो गया या उस दूसरे खामन के साथ भी उस औरत की ना बन सकी और उसने उसको तलाक दे दी, अब भी दोबारा एक ये चांस है कि वो मियां बीवी दोबारा निकाह कर सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। प्री प्लानिंग मंसूबे के तहत, जिसको माशरे के अंदर एक हलाले का नाम दिया गया है, उस तरीके से दोबारा किसी के निकाह में खातून को देना, फिर उससे तलाक लेकर खुद निकाह करना, ये एक हराम फेल है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के ऊपर लानत फरमाई है। ये तो था एक सही तरीका। सही तरीके से अगर आप तलाक देना चाहेंगे तो ये इस्लाम ने एक सही तरीन तरीका दिया है, इसको आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आपको हरगिज़ इख्तियार नहीं है आप किसी हाल के अंदर अपनी बीवी को तलाक दे दें। लेकिन ऐन मुमकिन है, इंसान है, इंसानी माशरे के अंदर रहते हैं, जज्बात भी होते हैं, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कभी गुस्से से बंदा मगलूब हो जाता है और वो इस तरीके से हटकर कोई और तरीका अख्तियार करता है जिसकी कुछ तफासील हमें अहादीस के अंदर मिलती हैं। जैसे मिलता है सही बुखारी किताब तलाक के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे देते हैं। बीवी हैजा है, शरीयत ने जो तरीका दिया है वो ये है कि आप बीवी के तौर का इंतजार करेंगे और बगैर मुजामियत के उसको तलाक देंगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने हालत हैज के अंदर अपनी बीवी को 1 तलाक दे दी। सही बुखारी किताब तलाक के अंदर ये हदीस आई है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दी। तल्लक इम्राअतन लहू वाहिया हाइदुन ततलीकतन वाहिदा, तलाक दी, हालत हैज में दी, लेकिन 1 तलाक दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मसला रखा कि अब्दुल्ला ने इस तरह का मामला किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि आप अब्दुल्ला से कहें कि वो रुजू कर ले, रुजू कर ले, और उसके बाद फिर औरत का इंतजार करे, अगले हैजा होगी, फिर तौर के अंदर आएगी और बगैर मुजामियत के अगर उसने उससे अलग करना है तो फिर तलाक देगा। अब ये अब्दुल्ला बिन उमर ने इस खातून से रुजू कर लिया, लेकिन ये मसला समझने का है। हालत हैज में तलाक देना ये अच्छा फेल नहीं है, ये तलाक के बिदई कहलाती है। लेकिन ये आप सुन लें और ज़हन में रख लें इस हदीस का फहम कि अब्दुल्ला बिन उमर ने हैज की हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दी थी तो ये तलाक वाक़ई हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलाक को नाफिज कर दिया, ये तलाक नाफिज हो गई और ये तलाक गिनती में रही। ये नहीं है कि हालत हैज के अंदर तलाक नहीं देना थी
اور عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی اور رسول اللہ نے ایسے رجوع کرا دیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو تطلیقۃ واحدہ تھی۔ اگر یہاں پہ واحدہ کی بجائے ثلاثہ ہوتی تو پھر رجوع کا کوئی اختیار نہیں تھا، طلاق ہو جانی تھی، ایک بھی ہو گئی، دو بھی ہو جاتی، اور حالت حیض کے اندر دی جانے والی تینوں طلاقیں اگر کوئی بندہ دے دیتا ایک ہی مجلس کے اندر تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو سکتی تھی۔ اب اس کا یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے اسی حدیث کا حصہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے تو رجوع کر لیا نبی علیہ السلام کے حکم پر، لیکن ایک آدمی آتا ہے وکانا عبداللہ اذا سئل عن ذلک قال لأحدهم، کوئی آدمی آتا ہے اور اسی طرح کا کوئی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حالت حیض کے اندر اگر بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تین طلاقوں کا وہ ذکر کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان کنتا طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اس حال میں تین طلاقیں دے دی تو وہ خاتون اب اس کے اوپر حرام ہو گئی، جب تک وہ کسی اور جگہ پہ نکاح نہ کرے اور بائی چانس حادثاتی طور پر وہ خاتون یا تو خاوند فوت ہو جائے جیسے میں نے پہلے بتایا، یا وہ طلاق دے دے اور پھر دوبارہ یہ مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بواسطہ نافع ابن عمر کا یہ قول بھی بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اسے کہا کاش تو عورت کو ایک یا دو طلاقیں دیتا تو رجوع ممکن تھا، یعنی اگر تو ایک طلاق دیتا یا دو طلاقیں لیتا تو میں نے ایک طلاق دی تھی اس لیے رجوع کر لیا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے پر، تو بھی اگر ایک طلاق دیتا یا دو طلاقیں دیتا تو رجوع ہو سکتا تھا، کیونکہ تو نے تین طلاقیں لی اور تینوں واقع ہو گئی، میں نے ایک لی ایک واقع ہوئی، تو اسی طرح طلاق تو ہو گئی چاہے وہ حالت حیض ہی تھی، اور اس عبداللہ بن عمر کے فتوے کے مطابق وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کتاب الطلاق کے اندر ہے، کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا جو آپ نے طلاق دی تھی اور رجوع کر لیا تھا کیا وہ طلاق سمجھی جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر کوئی آدمی کسی فرض کو ادا کرنے سے قاصر بن جائے، غافل بن جائے یا احمق ہو جائے تو وہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دلیل دی کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی چیز فرض تھی، بے وقوفی کے عالم میں یا غفلت کے عالم میں اس نے وہ فرض چھوڑ دیا تو کیا اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے کہ وہ طلاق تو میں نے دی تھی اور وہ طلاق سمجھی جائے گی۔ یہ ایک معاملہ تھا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی صحیح طریقہ میں نے پہلے بتایا، باقی جس حال میں بھی آپ طلاق دیں گے تو آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی نشست کے اندر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر وہ رجوع کا یا دوبارہ نکاح کا کوئی حل ڈھونڈتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی حل ایسا موجود ہے؟ جو معاشرے کے اندر اس وقت سب سے بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اہل ایمان بھی یا تو پریشان رہتے ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے ان کو کوئی حل نہیں ملتا اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ایمانداروں کی جماعت نے وہ الگ سے اپنی سختی بنا لی ہے، جبکہ کچھ مسالک والے اس کو جائز کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی ہیں، وہ بیوی دوبارہ آ سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس لیے وہ جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کیا یہ جماعت کا کوئی الگ فیصلہ ہے؟ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں، اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کے اوپر بات ہوگی، صحیح مسلم کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی تھی، ابو بکر کے شروع دور کے اندر بھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ دلیل دے کر کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الطلاق میں ایک باب مانا ہے کہ اس آدمی کی دلیل جس نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو صحیح کہا، اور اس میں وہ کچھ روایات لائے ہیں، جس میں ایک روایت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رفاع قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رفاع نے مجھے طلاق دی تھی، فبتہ طلاقی، اور وہ طلاق بین تھی، یعنی میں ایسی طلاق دی، نہ تو رجوع ممکن تھا نہ نکاح ممکن تھا۔ میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے پاس جو ہے مردانگی کی طاقت نہیں ہے، وہ نامرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ بخاری کتاب الطلاق۔ یعنی امام بخاری نے اس روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، 3 طلاقیں نہیں تھیں، ایک مجلس کی نہیں تھی، تو امام بخاری کا آپ تدبر جانتے ہیں، جب وہ کوئی روایتیں لاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے فہم کے مطابق اس کا باب باندھتا ہے، اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فہم ہوتا ہے۔ تو ان کا فہم یہ ہے کہ وہ دلیل کے طور پر اس روایت کو لائے ہیں۔ یہ ایک عام حالات کے اندر یہ دلالت کرتی ہے یہ روایت۔ اسی باب کے تحت ایک دوسری روایت لائے ہیں، اس روایت کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک صحابی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ عمر کا دور نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی کے اندر وہ طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ عوامر اجلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے اور وہ اس کو قتل کر دے تو آپ اس سے قصاص لیتے ہیں، بتائیے پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے متعلق اور تمہاری بیوی کے متعلق اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ یہ مختلف ہی رہتے ہیں، اگر آپ ان کو جمع کرنا چاہیں تو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ صاحب کہتے ہیں پھر ان دونوں نے لیان کیا۔ لیان یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مرد اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور غیر مرد کو پایا، گواہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں آئیں گے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، اس وقت رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے لیان کیا، جس کا اللہ نے اجازت دی، اللہ نے حکم دیا۔ وہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ مرد قسم اٹھائے گا کہ میں اپنی اس بات کے اندر جو میں الزام لگا رہا ہوں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ 4 مرتبہ خاتون قسم اٹھائے گی اور کہے گی کہ میں سچی ہوں، میرے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی اگر میں اس بات کے اندر جھوٹی تو میرے اوپر اللہ کا غضب۔ یہ لیان کہلاتا ہے۔ تو لیان ہو گیا، مرد نے بھی
عامر نے بھی اپنا بیان دے دیا، اس کی بیوی نے بھی اپنا بیان دے دیا، فارغ ہو گئے۔ اب عامر نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، قال عامر کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، اللہ کے رسول اگر میں اب اس خاتون کو اپنے پاس روک کے رکھوں تو میں جھوٹا شمار ہوں گا۔ کچھ طبقہ جس کا پہلے ذکر آیا، جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لعان کرنے سے عورت جو ہے وہ خود بخود بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی، لیکن یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہی ہے لعان ہو گیا ہے، لیکن عامر کہہ رہے ہیں کذبت علیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں گا، ان امسکتها، اگر میں اس خاتون کو اپنے پاس روکوں۔ عامر کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں اس خاتون کو، یہ تو مجھ سے جدا ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر میں روکوں تو میں جھوٹا ہوں گا، یعنی وہ روک سکتا ہے۔ فطلقها، نبی علیہ السلام موجود ہیں، وہ طلاق دے دیتا ہے، ثلاثہ، 3 مرتبہ، 3 طلاقیں اسی ایک مجلس کے اندر یہ دے دیتا ہے۔ قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے، عامر کہتا ہے اس سے پہلے میں 3 طلاقیں دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا حکم دیں۔ عامر یہ بات دیکھ رہے تھے، ان کا فہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں گے، اب اس کے بعد یہ عورت کیسے آپ کے پاس رہے گی، تو وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اس روایت کے اوپر کہ یہ تو لعان کے متعلق ہے، یہ تو الگ معاملہ ہے، لعان جو ہے وہ خود ہی جدائی کا معاملہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لعان کرنے کے بعد 2 طریقے ہیں کسی عورت کو اس کے مرد سے علیحدہ ہونے کے، یا تو حاکم اس کو الگ کر دے گا، قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا، یا وہ مرد طلاق دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے، صحابہ کرام یہ بات بتا رہے ہیں، پھر یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ لعان کرنے والے مرد اور عورت کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا تو پھر یہی طریقہ ہوتا تھا، لعان کروایا جاتا تھا اور اس کے بعد مرد جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تھا۔ یہ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی کر دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک صحابی نے کیا اور کوئی انفرادی معاملہ ہے۔ سعد بن سعد سے حدیث کے سلسلہ میں مروی ہے کہ عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا۔ ابو داؤد کتاب الطلاق کے اندر یہ بات آئی ہے۔ جو چیز، یہ خود کہہ رہے ہیں، جو چیز روایت کا حصہ ہے، یہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی جائے وہ سنت قرار پاتی ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کی نکیر نہ کریں، آپ اس سے منع نہ کریں، تو وہ سنت ہوتی ہے، سنت قرار پاتی ہے۔ سال کہتے ہیں کہ میں اس واقعہ لعان کے وقت رسول اللہ کے پاس موجود تھا، اس کے بعد لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ قرار پایا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی اور وہ کبھی جمع نہ ہو سکیں گی۔ پھر یہی معاملہ ہی آگے چلا۔ اب یہ معاملہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی باب کے تحت وہ دوسری روایت رفاع والی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور روایت مسلم کتاب الطلاق کے اندر آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر سے جب آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہوتی، تو وہ پوچھتے تو نے 1 طلاق دی یا 2؟ کیس آ جاتا، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ان سے مرسوب تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی اور پھر نباہ ہوا، تو وہ پوچھتے 1 طلاق دی یا 2؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا رجوع کرنے کا، پھر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ اسے دوسرا حیض آئے۔ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر اسے چھوڑنے سے پہلے طلاق دے، اور اگر تو نے اسے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی
تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس حکم میں جو اس نے تجھے تیری بیوی کی طلاق دینے کے بارے میں دیا تھا، اور وہ تجھ سے بینا یعنی جدا ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ۔ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ لیان والا معاملہ الگ ہے، لیان والے معاملے کے اندر تو سنت ہے کہ 3 طلاقیں مرد دے دے گا، دوبارہ اس نے لانا نہیں ہے، لیکن عام حالات کے اندر جس نے بھی کسی حال میں لیان کے علاوہ 3 طلاقیں اکٹھی دی تو اس کے متعلق یہ فیصلہ ہے فقد عصیت ربک کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فیما امرک اس طلاق کے معاملے میں جو رب نے تجھے اختیار دیا تھا، من طلاق۔ اب جو ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جانے سے بیوی جدا ہو جائے گی، طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب جو ہے ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ 3 طلاق والا معاملہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو ضرور ہے، لیکن اس کا مکمل نفاذ ہو جاتا ہے اور وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا نہ تو تردد ہے، نہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے، اور نہ ہی ایسی خاتون کسی طریقے سے بھی اس مرد کی جس نے طلاقیں دے دی 3 اکٹھی دوبارہ کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی، سوائے اسے ایک استثنائی معاملے کے کہ وہ بیوی یا تو دوبارہ متعلقہ ہو جائے کہیں سے، اور یا کہیں سے دوبارہ جو ہے بیوہ ہو جائے جہاں پہ اس نے شادی کی تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل واضح معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک کے اندر اس مسئلے کے اوپر کچھ روایات دلالت کرتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما، آ کر کہتا ہے میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دی، 100 طلاقیں دی۔ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا وہ 3 طلاق سے جدا ہو گئی، اکٹھے 100 طلاقیں دی، تیری بیوی 3 طلاق سے جدا ہو گئی، اور جو 97 طلاق تو نے دی تو تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا۔ اور ایک دوسرا شخص عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی عورت کو 200 طلاقیں دی۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا لوگوں نے تجھے کیا فتویٰ دیا؟ وہ بولا لوگوں نے مجھے کہا کہ تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا سچ کہا، جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے تو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی، اور جو اس کی مخالفت کرے تو اس کی بلا اس کے سر ہے۔ اور اب گڑبڑ نہ کریں، ہم کو مصیبت نہ اٹھانا پڑے، وہ لوگ سچ کہتے ہیں تیری عورت تو اس سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم کی، جس کے اندر عبداللہ بن عباس سے یہ بات منسوب ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک ہوتی تھی۔ وہی عبداللہ بن عباس جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے ابو داؤد کتاب الطلاق کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مجاہد کہتا ہے مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ اس کو رجوع کرنے کا حکم دیں گے، مجھے گمان ہوا شاید عبداللہ بن عباس اس کو رجوع کرنے کا حکم دیں گے، مگر پھر آپ نے کہا تم میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور حماقت پر سوار ہو جاتا ہے، یعنی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس میرے لیے کوئی تدبیر نکالو، میرے لیے کوئی حل نکالو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ جبکہ تو نے اللہ کے خوف کو ملحوظ نہیں رکھا، پس میں تیرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں پاتا، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہی بات جو صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر کی آ رہی ہے، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں تو نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے ڈالی، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت یعنی طہر کے آغاز میں دو،
اور الگ الگ جو طریقہ کار بتایا گیا اس طریقے سے دو۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن عباس تو خود یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عباس کے فہم میں یہ بات موجود تھی جو آج ان مسلک پرستوں کے فہم میں آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جیسا فقی آدمی خود رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کر سکتا تھا؟ وہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ کے سامنے 3 طلاقیں ہوئی، آپ نے نافذ کر دی، لیکن اگر عبداللہ بن عباس وہ بات کہتا، ان کے فہم میں وہ بات ہوتی، تو وہ خود اسی کے مطابق فتویٰ دیتے، خود کہتے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ رجوع کر لیں، جیسے آج یہ مسلک پرست رجوع کروا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنی طلاقیں دی وہ ایک ہوئی، آپ دوبارہ بیوی کو اپنے پاس رکھیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اب آتے ہیں اسی روایت کے اوپر، صحیح مسلم کتاب الطلاق میں ہے، جس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر چکا ہوں۔ اگر اسی کو دیکھا جائے، اسی روایت کو، تو اس کے اوپر کتنے اعتراضات ہیں یا اس کی کتنی تشریحات ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں، اختیار کر لیں، تو آپ پھر بھی قرآن و سنت کا یہ جو جامع جو ہے فہم ہے، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر، اسی روایت کے اوپر جو صحیح مسلم کے اندر ہے عبداللہ بن عباس والی، کہ رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس کے بعد ابو بکر کے دور میں ایک ہوتی تھی 3، اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک ہوتی تھی۔ اس کے متعلق جو بات ہے، ابن المبرد نے اپنی کتاب سیر الحارث میں یہ بات لکھی کہ وہ کہتے ہیں ابن عباس کی روایت کا ضعیف ہونا جو طلاق کے متعلق ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد امام احمد اس حدیث کو شمول یعنی شاذ کی جمع کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں طاؤس کے تفرد کی وجہ سے، یعنی عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، اس کا تفرد ہے، اس کے دوسرے شاگرد اس کو بیان نہیں کرتے، تفرد کی وجہ سے علیل یعنی علت والی ہے۔ امام احمد نے کہا جو لوگ عبداللہ بن عباس کے قریب تھے وہ اسے طلاق مانتے تھے، یعنی ایک مجلس کی طلاق کو، 3 طلاقوں کو وہ 3 ہی مانتے تھے، اور یہ جو ہے یہ شاذ روایت ہے۔ جو جاری نے اس حدیث کو شاذ کہا اور کہا یقیناً میں اس حدیث کے بارے میں کافی عرصہ پریشان رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے اس کی کوئی بنیاد نہ ملی۔ ابن عبد البر نے اس حدیث میں طاؤس کو شاذ کہا، اور ایک حنبلی جو ہے عالم ہے محدث ابن رجب، اس نے 3 باتیں کی اپنے فہم سے، وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں طاؤس نے انفراد کیا، طاؤس کا تفرد ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہتا ہے اس نے ابن عباس کے متعلق تصحیح کی، وہ اس روایت کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ اگر عبداللہ بن عباس کی یہ بات ہوتی تو وہ اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے؟ تیسری بات یہ ہے کہ امت کا اجماع اس کے خلاف ہے، یعنی اس وقت یہ جو مقلدین ہیں کسی نہ کسی امام سے اپنے آپ کو منسوب کر دیتے ہیں، تو ان سب کی رائے ہے کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ہیں وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی حل ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طلاق جیسے حساس مسئلے کے اندر اپنا غصہ کنٹرول میں رکھا کریں، جذبات کو قابو میں رکھا کریں، اور سنت کے مطابق جو قرآن نے طریقہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا، اس کے مطابق طلاق دیا کریں اگر کبھی دینی پڑ جائے، ورنہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو آخری دم تک اس نکاح کے رشتے کو نبھانے کی کوشش کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مزید دینی معلومات، قرآن و حدیث پر مبنی حقیقی دعوت جاننے اور سوال و جواب کے لیے ویب سائٹ www.therealislam.net کو لازمی وزٹ کریں۔